السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر قربانی اور حج کے سلسلے میں ہے تاکہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں۔ قربانی اور حج یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ تو بعد میں پھر جب مذہب تشکیل پایا تو یہ پھر چیزیں اکٹھی کر دی گئیں۔ جتنے بھی ہمارے مذہب کے علماء بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ حج میں جو یہ قربانی کی جاتی ہے نا، جس کو یہ قربانی بولتے ہیں، بیسیکلی وہ اس لیے ہے کہ جب کوئی شخص عمرہ اور حج اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ اس لیے ہے تاکہ اس نے ایک فائدہ اٹھایا کہ عمرہ کیا اور ساتھ حج بھی کر لیا، تو وہ جو جانور ذبح کرنا جس کو یہ قربانی کہتے ہیں تو وہ تو اس سلسلے میں ہے۔ قربانی کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، بے شک وہ مذہب کے بھی عالم ہوں، وہ بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو اکٹھا کر دیا انہوں نے قربانی کو اور حج کو، ورنہ قرآن کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ جو خواب کا ذکر آ رہا ہے جس سے قربانی بنائی گئی، اس میں حج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ تو پیچھے سے واقعہ چلا آ رہا ہے سورہ الصافات میں، یہ جو 37 کی سورہ ہے، ہم اس کو پورا بیان کریں گے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے۔ وہ جو آیات ہیں وہ پوری بیان کریں گے، پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت ہو جائے۔ تو وہاں پر یہ واقعہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ پیچھے بات ہو رہی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر ہے، اس کے بعد اگلا یہ واقعہ ان کے خواب کو آ رہا ہے۔ تو وہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں کہ حج کے ساتھ اس کا کوئی ذکر ہو رہا ہو قرآن کے اندر۔ یہ تو بعد میں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے، مذہب کے لوگوں نے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا، لیکن وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ قربانی اور حج یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ جو وہاں پر جانور ذبح ہوتا ہے وہ اس لیے اس کا حکم ہے کہ جنہوں نے عمرہ کیا ہے، عمرے کا ایک فائدہ اٹھایا اور ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھا لیا، دونوں فائدے اکٹھے اٹھائے، تو اس لیے ایک جانور ذبح کرنا ہے کمپنسیشن کے طور پر، تاکہ لوگوں کو کھانا ملے وہاں پر۔ بات تو صرف اتنی تھی، قرآن نے تو اتنی بات کہی۔ یہ چیز آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جتنا بھی قربانی کے سلسلے میں کچھ بیان ہو رہا ہے، اب جیسے غامدی صاحب ہیں، ان کا ایک آپ لیکچر، میں اس کا لنک جو ہے کمنٹ باکس میں وہ دے دوں گا، اس کو آپ سنیے گا۔ غامدی صاحب بھی بہت ساری چیزیں بہتر طور پر بتا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، نہ ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں صحیح پیش کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ جو مروجہ ہوتی ہیں، جو غلط ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں، تو اس سے چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے غامدی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو حج کے موقع کے اوپر جو جانور ذبح کرتے ہیں، وہ جو قربانی نام دے دیا نا اس کو، تو حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ چیز مانی ہے کہ عمرہ کے ساتھ جب حج کو اکٹھا کیا جاتا ہے، حج اور عمرہ اکٹھا کیا جاتا ہے، دورہ فائدہ اٹھا لیا، تو اس کے لیے ایک اللہ نے حکم دیا کہ اب تم ایک جانور ذبح کر دو۔ یہ حکم بھی اس لیے دیا تاکہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ قرآن میں قربانی کا کوئی ذکر نہیں، ابھی ہم یہ چیز واضح کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لیں کہ حج اور قربانی یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ وہ قربانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جو چیز اللہ نے کہی ہے نا کہ حج کے موقع کے اوپر جانور ذبح کرو، اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، قربانی کا نہیں ہے۔ قربانی کا تعلق نہ عمرہ کے ساتھ ہے نہ ہی حج کے ساتھ ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس لیے تاکہ وہاں پر لوگوں کے کھانے کا، طعام کا بندوبست ہو سکے۔ اور یہ چیز صرف حج کے معاملے میں نہیں ہے، اور بھی معاملات میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ آ رہا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرو۔
اس دور میں چونکہ اللہ نے قانون دے دیا کہ غلامی سے نجات پانی ہے، لوگوں کو غلامی سے نجات دینی ہے، غلامی کا جو قانون ہے یہ ختم کرنا ہے۔ اب یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا تھا، گریجولی ہونا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہی کوئی مسٹیک ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، وائلیشن ہوئی، کہا کہ غلام آزاد کرو۔ جیسے کوئی وائلیشن ہوئی، مسٹیک ہوئی، کہا کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ چیزیں پروموٹ کرنی تھی نا معاشرے کے اندر، تو کمپنسیشن کے طور پر یہ چیزیں ساتھ رکھی گئیں کہ جو چیز معاشرے میں رواج دینی ہے اس کو فروغ دینا ہے، تو اس کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا، ٹائی اپ کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں معافی مل جائے گی لیکن غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے تمہیں معافی مل جائے گی، تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تمہارے لیے بہتری کا سامان ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہے نا محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ چیزیں اس طرح قرآن نے ٹائی اپ کی ہیں تاکہ اچھی چیزیں معاشرے کے اندر فروغ پایا جائیں، لوگ ان کے عادی ہو جائیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح حج کے معاملے میں بھی ہیں کہ عمرہ اور حج اکٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک جانور ذبح کرو تاکہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ اور سورہ الحج جو ہے، یہ 22ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کو آپ پورا پڑھیں پورے غور سے، کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ اتنی بات کی ہے کہ جب حج پر جاتے ہو تو وہاں پر فالتو جانور اپنے ساتھ لے جاؤ، کچھ جانوروں کے اوپر سواری کر لو، کچھ جانوروں کے اوپر اپنے سامان لاد لو، وہ جو قافلہ چلتا تھا ان کا سامان بھی ہوتا تھا وہ لاد لو۔ تو اس میں یہ جو فالتو جانور ہیں ان میں سے کچھ جانور راستے میں جہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہو وہاں پہ ان کو پکا کے کھا لو، اور کچھ جانور جو ہیں وہ وہاں مکہ میں لے جا کے بیت العتیق میں، بیت اللہ میں، کعبہ میں، تو وہاں پر جو حج کا اجتماع ہے، دور دور سے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ صرف اتنی بات ہو رہی ہے۔ یہ کھانے کا ایک انتظام تھا، وہاں پر کوئی ریسٹورنٹ نہیں کھلے ہوئے تھے کہ جہاں پہ لوگوں نے جا کے وہ کھانا کھا لینا تھا۔ تو یہ کھانے کا انتظام تھا، اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ عمرہ اور حج اکٹھا کر لیا ہے تم نے، اب وہاں پر دو، یا حج پر تم نے جو تحفہ دینا ہے، تحائف دینے ہیں، یہ ہدیہ کا لفظ ہے۔ ہدیہ ہم بولتے ہیں یہ لفظ عام طور پر گفٹ کے معنوں میں، تحفہ تحائف کے معنوں میں، تو وہاں پر بھیجو، خود نہیں جا سکتے تو وہ جو لوگ وہاں پر اجتماع حج کے موقع پر اکٹھے ہیں ان کے کھانے کے لیے یہاں سے ان کو بھیجو، تحفے تحائف بھیجو۔ تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف جانور ہی بھیجو۔ قرآن نے دو چیزیں کہیں، کون سی؟ ایک تو ہدیہ اور دوسرا کلائدہ۔ ہدیہ میں تو کوئی بھی چیز آ جائے گی نا کھانے پینے کی، وہ چاہے چاول ہو، آٹا ہو، کوئی بھی چیز ہو، گیہوں ہو، کچھ بھی ہو، کھانے کی کوئی بھی چیز وہ اس میں آ جائے گی۔ لیکن جو کلائدہ ہے، کلائدہ بولتے ہیں، یہ کلادہ رسی کو بولتے ہیں جس سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، جانور کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ جو کلائدہ تھے جن کے جانوروں میں رسی ڈالی جاتی تھی اس نیت سے کہ یہ حج کے موقع کے اوپر وہاں بھیجے جائیں گے اور حاجیوں کی خوراک کے لیے ان کو ذبح کیا جائے گا، تو قرآن ان کو کلائدہ بول رہا ہے۔ یعنی یا تو جانور بھیجو یا کچھ چیزیں بھیجو، دونوں صورتیں قرآن بیان کر رہا ہے، ہدیہ بھی اور کلائدہ بھی، تو دونوں چیزیں آ گئیں۔ تو یہ لوگوں کی خوراک کے لیے تھا، قربانی کا کوئی کنسیپٹ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ بنیادی چیز آپ نے سمجھ لی۔ ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا نا، ظاہر ہے وہ بڑا قدیم دور ہے، اس دور سے پہلے بھی روم میں قربانی کا تصور چلا آ رہا تھا۔ ان کے جو دیوی دیوتا تھے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانوں کی بھی قربانی دیتے تھے، جانوروں کی بھی قربانی دیتے تھے۔ آلٹر یعنی قربان گاہیں بنی ہوتی تھیں
اور اس کے اوپر وہ ان کو چڑھایا جاتا تھا اور قربانی کی جاتی تھی ان کی. تو یہ چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی چلی آ رہی تھی، معاشرے میں رواج پذیر تھی. لیکن قرآن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی ابراہیم کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم میرے نام کی قربانی دو اور میں خوش ہو جاؤں گا. یہ نہیں. معاشرے میں یہ چیزیں تھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا روم کا، تو ان کے جو دیوی دیوتا تھے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے تھے، اور یہ چیزیں دنیا میں اس طرح سے ہی رائج تھی. ایون کہ یہ جو ہندوؤں کے ہاں بھی، جو شروع میں جو ہندو تھے ان کے ہاں بھی یہ چیزیں تھیں، قربانی کا کانسیپٹ تھا، کیونکہ ہندو مذہب بھی بہت قدیم ہے. یہودیوں کے ہاں بھی ہے، اور اس کے علاوہ مجوسیوں کے ہاں بھی قربانی کا کانسیپٹ ہے. لیکن قرآن کے اندر قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی قرآن میں اللہ نے اپنا جو تصور دیا ہے، اگر ہمیں وہی سمجھ آ جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. بڑی سمپل. اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی ایکشن سے اس کو خوش کر دیں اور اپنے کسی ایکشن سے اس کو ناراض کر دیں. اللہ ہمارے کسی ایکشن کا پابند نہیں ہے کہ ہم ادھر زمین پہ بیٹھے کوئی حرکت کریں اچھی، جس کو ہم اچھی سمجھتے ہیں، تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یا ہم ادھر بیٹھے کوئی ایسی ہم غلط حرکت کریں جس کو ہم بری سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا. یہ کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے. یہ مذہب کی روح سے آیا کہ اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، اللہ خوش بھی ہو جاتا ہے. اللہ نے جو اپنا کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہ انسانی جذبات سے پاک ہے. لیکن ایک چیز بتائی ہے قرآن نے کہ یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان دی کاز آف اللہ. یعنی اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کرو گے میرے راستے میں، تو میرے راستے میں سے مراد ہے انسانیت کی فلاح کے لیے. راستہ، میرا راستہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح. دیکھیں نا، جب وہ کہتا ہے نا کہ بیتی، میرا گھر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وہاں پہ رہنا ہے. بیتی، میرا گھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا جو گھر ہے نا، میری تمام مخلوق کا ہے، تمام انسانوں کا ہے. سورہ حج میں یا ایھا المومنون یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس یا ایھا الناس کہا گیا ہے. اے لوگو، اے لوگو، اے انسانوں. مومنین اور مسلمین کو مخاطب نہیں کیا گیا، تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا. آل مین کائنڈ، یا ایھا الناس، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو جب وہ بیتی کہتا ہے، اس کا مطلب میرا گھر، لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گھر ہے نا، تمام انسانیت کا گھر ہے، تمام انسانوں کی جمع ہونے کا یہ مرکز ہے. میرے دین کا ہیڈ کوارٹر ہے، تمام انسانوں کی جمع ہونے کا مرکز ہے، امن پانے کی جگہ ہے. جو یہاں پہ آ گیا امن پا گیا. یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جب وہ کہتا ہے نا کہ میرا راستہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ انگلش تراجم آپ پڑھیں، بہت سارے تراجم جو بڑے اچھے تراجم ہیں، اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ان دی کاز آف اللہ. تو راستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے اوپر راستہ جا رہا ہے اللہ کی طرف اور اس کے اوپر ہم چڑھ کے جا رہے ہوں. یہ الفاظ ہیں، اصل میں ان کی میننگ ہے. میننگ کیا ہے؟ راستہ یعنی مقصد، کہ اللہ نے جو اپنے انسانیت کے فائدے کی جو چیزیں ہیں، تو وہ یہ کہا ہے کہ وہ کرو، وہ ہے میرا راستہ. تو اللہ کا راستہ کیا ہے، یا اللہ کا پروگرام یا مشیت کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح. وہ جو کچھ کہتا ہے، ڈو اینڈ ڈو ناٹ، جو کچھ کرنے کا کہتا ہے اور جس چیز سے وہ منع کرتا ہے، اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے گا یا اللہ ناراض ہو جائے گا. کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور الغنی بھی ہے، بے نیاز ہے. صرف یہی نہیں کہ وہ غنی ہے، وہ الصمد بھی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے. ایک یہ ہو نا کہ کوئی اس نے حکم دیا ہے، اس سے اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہو، وہ تو نہیں ہے.
تو جب نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ تم اس راستے پر، میرے راستے پر چلو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی جو فلاح کا راستہ اس کے اوپر چلو، وہ میرا راستہ ہے، جس میں انسانیت کی فلاح ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وہ کامیابی تو پھر اللہ کے راستے کے اوپر چل کے ہی حاصل ہو سکتی ہے نا۔ تو وہ کیسے چلنا ہے، وہ سارا طریقہ، دستور، نظام وہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، اللہ کی کتاب سے باہر نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے نا تو یہ قربانی بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا سال جرائم کرتے رہیں، اس کے احکام کی نافرمانی کرتے رہیں، اس کے حکم عدولی کرتے رہیں، لوگوں کو ستاتے رہیں۔ ظاہر ہے اس کے احکام کی حکم عدولی کیا ہے، اس کے قوانین کی وائلیشن کیا ہے کہ ہم انسانیت کو تباہ کرتے رہیں، ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری سوچ سے دوسرے لوگوں کو، یا معاشرے میں جو لوگ بس رہے ہیں وہ تنگ ہوں، ان کو تکلیف ہوتی رہے، ان کی زندگی ہم حرام کرتے رہیں۔ جرائم سے یہی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، نہ ہمواری، فساد نہ ہمواری ہوتی، وہ پیدا ہوتی، تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، امن اور سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ فوکس کرتا ہے رول آف لاء کے اوپر، اطاعت کے اوپر، قانون کی حکمرانی اور اس کی اطاعت، سارا فوکس قرآن کا اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا جو خوش ہونا یا ناراض ہونا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کا کوئی کام نہیں کیا جو اللہ نے کہا اور اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے کوئی اللہ کا کام کر دیا تو اللہ خوش ہو گیا۔ یہ تصور جو ہے نا یہ ذہن سے نکالنا ہوگا، یہ اللہ کا جو دیا ہوا تصور ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ انسانوں کو جو اس نے ڈو اینڈ ڈو ناٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہا ہے، اوامر و نواہی جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ کامیابی سے چلتا رہے، انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو انسانوں کی کامیابی کے لیے یہ جتنے بھی احکام ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اس میں اس لیے نہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا یا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بتائی ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نام کے اوپر قربانی کرنے سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کر لیا ہے، تو یہ آپ کا ایک اپنا خیال ہے۔ اس کی تصدیق قرآن سے نہیں ہوتی، قرآن سے دلیل لانی پڑے گی۔ تو اس میں تو نہیں ہے، اس نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر تم قربانی کرتے ہو، کہیں نہیں۔ قربانی کا لفظ ہی قرآن میں نہیں، حکم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ قربانی کس سے ہے؟ قرب سے۔ قرب کا مطلب نزدیکی ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ رائج کیسے ہوا؟ جو لوگ دیوی دیوتاؤں کے قریب ہونا چاہتے تھے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں، ان کے منظور نظر ہو جائیں، وہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہمیں دنیا میں مال و دولت مل جائے، آسائشیں مل جائیں، ان کے دیوی دیوتا خوش ہو جائیں گے، تو ان کو یہ چیزیں ملیں گی نا، لوگوں کو یہ عقیدہ تھا۔ اب وہ ان کے قریب ہونے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان کے نام کے اوپر کچھ چیزیں دے دیتے تھے۔ پھر اس میں مزید اضافہ ہوا کہ وہ انسانی جان اور بلکہ اپنے جانوروں تک کی بھی قربانی کرنے لگ گیا ان کے نام کی۔ تو اس طرح سے پھر یہ قربانی کا لفظ رائج ہو گیا۔ قرآن میں قربان کا لفظ ہے، قرب کا لفظ ہے، قریب کا بھی لفظ ہے، لیکن قرآن کے اندر قربانی کا لفظ نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ یہ جیسے قرباناً آلیہتاً، تو قربان کا لفظ تو ہے قرآن کے اندر، وہ بھی نزدیکی کے معنوں میں ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنا الہ بنایا، خدا بنایا، ان کے نزدیک ہونے کے لیے۔
تو قربانن کا لفظ ہے، قریب کا لفظ ہے، لیکن قربانی کا لفظ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم میرے نام کی قربانی کرو گے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، یا سال بعد جانور قربان کرو، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ سال بعد قربان کرنے کا کس طرح رواج پذیر ہوا؟ وہ جو حکم تھا نا، عمرہ اور حج کو اکٹھا کرنے پر ایک جانور ذبح کرنا ہے، اس ذبح کرنے کو انہوں نے بنا دیا قربانی۔ اس طرح سے پھر یہ رائج ہو گیا۔ اچھا، یہ چیز تو پھر وہاں کے لوگوں کے لیے تھی نا، جو وہاں مکہ میں حج کرنے گئے ہوئے تھے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس میں مفاد تھا تو اس لیے پھر اس کو ان علاقوں میں بھی رواج دیا گیا جو غیر مکہ کے علاقے تھے، یعنی جو مکہ کے علاوہ بھی باقی علاقوں میں اس کو رواج پذیر کر دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکہ میں وہاں پر جو لوگ ہوئے، جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، حج کا جو اجتماع ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں تھیں نا۔ یہ چیزیں پھر بعد میں آہستہ آہستہ پھر باقی ملکوں میں رواج پذیر ہوگی۔ وہ جتنے بھی مسالک تھے، مذاہب تھے، ان کے جو علماء اور مشائخ، انہوں نے پھر اس کو وہاں پر بھی پروموٹ کروا دیا، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ تھا۔ آج بھی یہ دیکھیں نا، قربانی بہت بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ پہلے تو صرف سادہ طور پر لوگ قربانی کرتے تھے، ان کو صرف کھالیں مل جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے یہ جو مراکز ہیں ہمارے مذہب کے، جو ہمارے مذہبی پیشواؤں کے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ جانور وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ان پیسوں سے وہ پھر جانور خریدتے ہیں، ایک دو نہیں، زیادہ درجنوں جانور خریدتے ہیں، جتنا وہ خرید سکتے ہیں، جتنا ان کے پاس وہ پیسہ مینیج ہو جاتا ہے، ان کو کلیکٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر جانور خرید لیتے ہیں، سستے خریدتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی پھر یہ ہوتا ہے، ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنا گوشت نکلا، کتنا پہنچایا، کوئی پتہ نہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ اور اتنے جانوروں اس میں یہ خیال رکھا بھی نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے، تو وہ اندازے سے گوشت بھی بھجوا دیتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سہولت ہے، نہ ان کو منڈی میں جانا پڑتا ہے، نہ ان کو کوئی گوبر سونگھنا پڑتا ہے، نہ کوئی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، جانور ڈھونڈنا، وہاں جا کے گندی جگہ پہ جانا جہاں پہ پولوشن ہے، بدبو ہے، گوبر ہے، پیشاب ہے، سڑان آ رہی ہے بہت زیادہ، وہاں پر جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ جانا خریدنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے آسانی ہے، وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کو، تو ان کے آگے کرندے ہوتے ہیں، وہ جا کے خرید لیتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے کہ پر ہیڈ اتنے کا جانور ہو، وہ اس لحاظ سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو پیسے بچ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے گوشت کیا، اندازے سے ان کو بھیج دیا، اس میں بھی اپنی مرضی ہوتی ہے ان کی، کتنا بھیجا ہے، آگے کس کو کتنا اور کس کو کتنا دینا ہے، یہ ساری وہ اس میں آزادی ہوتی ہے انہیں۔ پھر قربانی کی کھال مانگنی نہیں پڑتی، وہ انہی کے پاس، گوشت بھی انہی کے پاس ہوتا ہے، قربانی کی کھال تو ان کے پاس رہنی ہے، تو مانگنے سے بھی پھر جان چھوڑ جاتی ہے، ہر چیز ایڈوانس ہو جاتی، پیسے بھی ایڈوانس مل جاتے ہیں۔ تو یہ کاروبار بن چکا ہے بہت بڑا، اس لیے وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو فروغ دینے کے لیے ضعیف سے ضعیف روایات بھی پیش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں کہ اس کے خون کا جو قطرہ ہوتا ہے زمین پر ابھی گرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ اس طرح کی روایات سناتے ہیں، اور وہ وضع کی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، سناتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، کتنے لوگ اخراجات کرتے ہیں، اگر وہ سال کے بعد اگر جانور لے کے قربانی کر لیں اور پورے سال کے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مذہب کی روح سے جہاں مسجد میں وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ان کو رسول کی حدیثیں کر کے سنائی جاتی ہیں، تو اس طرح کی جب انہیں خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں تو ظاہر ان کو تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ کتنی اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، وہ ایک بات کی بات ہے،
دلیل سے ثابت ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ الگ معاملہ ہے، لیکن لوگوں کے خوش ہونے کے لیے تو بہت ہے کہ جب ان کو اس طرح کی چیزیں سنائی جاتی کہ اللہ خوش ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، سال میں جو کچھ بھی کیا سب معاف ہو گیا، جتنی رشوت لی، ظلم کیا، حق مارا، ملاوٹ کی، چیزیں مہنگی کی، ذخیرہ اندوزی کی، ساری معافی ہو گئی۔ تو ایک جانور یا 2 جانور یا 4 جانور ذبح کرنا کیا مشکل ہے؟ جس کے پاس پیسہ، جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہے، وہ اگر 8-10 جانور یا 40-45 لاکھ کی قربانی کر دے، کرتے ہیں لوگ، کر رہے ہیں نا۔ عام یعنی ماٹھے سے ماٹھا بھی ایک بکرا تو کرتا ہی ہے نا، اور ایک بکرا 50-60 ہزار سے لے کے 1.5 لاکھ روپے کا ہے، وہ تھوڑی اماؤنٹ کا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 50-60 یا 80 ہزار کا بکرا نہیں لے سکتے، غریب ہیں، تو پھر ان کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ وہ کیسے اپنے گناہ معاف کروائیں گے؟ وہ اپنے اللہ کو کیسے خوش کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ صرف امیر لوگوں کو بخشوانے کے لیے ہے، اور ہے ہی ایسا۔ مذہب جتنا بھی بنتا ہے نا، وہ امیر لوگوں کو بخشوانے کے لیے بنتا ہے، ان کو چھوٹ دلاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، بس یہ تھوڑا سا یہ قربانی کر دو، یہ سخاوت کر دو، کوئی اللہ کے نام کی خیر خیرات کر دو، یا اولیاء اللہ کے نام کی خیر خیرات کر دو، ان کے نام کا کوئی چڑھاوا چڑھا دو، کوئی دیگیں پکا دو، لوگوں میں تقسیم کر دو، تو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور وہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی فلسفی، اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ کیا انجام ہوگا۔ اس خوش فہمی میں جتنے بھی غلطیاں کی، جرائم کیے، ان کی سزا دگنی تگنی چگنی ہوتی گئی، بڑھتی گئی، ظاہر جرائم بڑھتے گئے۔ اور یہ اس خوش فہمی میں کرتے گئے کہ ہم نے تو ہر سال قربانی کی، ہمارے تو جتنے بھی ہر سال کے گناہ تھے وہ تو معاف ہو چکے ہیں، تازہ، یعنی ہر سال جتنے بھی جو کچھ بھی کیا سب معاف ہو گیا، اگلے سال میں پھر جو کچھ کیا وہ معاف ہو گیا۔ وہ تو ساتھ ساتھ معاف کروا رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، یا اپنے نظریے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق۔ ایسی نماز کا بھی ہے نا کہ صبح کی نماز پڑھی، پھر زور کی پڑھیں گے تو درمیان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ جتنا بھی دودھ میں پانی ڈالا، مرچوں میں، ہلدی میں، جو کچھ بھی وہ ملاوٹ کی، سب معاف ہو گئی۔ جو جھوٹ بولا، جو کم تولا، جو ناقص چیزیں بیچیں جھوٹ بول کر، جو رشوت لی، غبن کیا، سب معاف ہو۔ ایسے ہی 2 نمازوں کے درمیان یہ 5 نمازیں ہیں نا، اور رات کی اگر پڑھی ہے تو صبح تک سارے گناہ معاف۔ رات کو جو کچھ بھی کیا، بدکاری کی، غلط کاری کی، جو کچھ بھی کیا رات کے اندھیرے میں، وہ بھی معاف ہو گیا۔ دن کے اجالے میں تو پھر وہ 4 نمازیں ہیں نا، وہ بھی معاف ہو گئیں۔ اس دوران جتنی بھی غلطیاں کی، لغزشیں کی، گناہ کیے، سب معاف ہو گئے۔ تو ساتھ ساتھ معاف کروا رہے ہیں نا۔ پھر اس کے علاوہ بھی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ رمضان میں ایک صلاۃ و تسبیح پڑھو نا تو سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ ادھر بھی یہ چیز کیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے یہاں تک کہ اگر ہر سال نہیں تو زندگی میں بھی ایک دفعہ اگر صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے نا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زندگی میں جو برا کیا ہے سب معاف ہو گیا۔ مذہب میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، اور پھر جب کھانا پینا اٹیچ ہو جائے چیزیں تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ یہ غور کریں، جتنی بھی مذہب کی رسوم ہے اس میں کھانا ضرور ہوتا ہے۔ یہ کل کے اوپر آپ دیکھیں اتنا لیوش کھانا ہوتا ہے کہ جیسے بڑی بڑی شادیوں کے اوپر کھانے دیے جاتے ہیں، اس طرح یہ کلوں پر اور چیلم کے اوپر کھانے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ اٹریکشن ہوتی ہے، تو اس لیے چیزیں فروغ پاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ قربانی کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ اب یہ دیکھیں قربانی ہوتی، پھر ایک سوشل معاملہ بن گیا۔ سوشل معاملہ کیسے کہ قربانی جب جیسے نزدیک آئے گی، آپ کسی محلے میں، گلی میں رہتے ہیں، ایون کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں بھی اب بہت زیادہ دکھاوا ہو گیا۔
سوسائٹیز جو بڑی بڑی اعلیٰ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لوگ ایلیٹ کلاس رہتی ہے، وہاں پر بھی یہ اب ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ اب قربانی آ رہی ہے نا، کچھ دن رہ گئے، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، جو پلاٹ نہیں بکے ہوتے ان پلاٹوں میں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، پنکھے کولر لگے ہوئے ہیں، اور پکنک کا ماحول ہے، بچے بڑے عورتیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، مزے ہو رہے ہیں، اور رات 2-2 3 بجے تک وہ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، یہ کو آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہاں بھی تم نے کتنے جانور لیے، تم نے ابھی قربانی نہیں لی، خیر ہے کیا بات ہے ابھی تک قربانی نہیں لی۔ وہ پھر چیک کرتے ہیں کس نے کیا قربانی لی، کتنے جانور لیے، تمہارا جانور تو بڑا کمزور ہے، یہ دیکھیں میرا جانور تو بہت فربا ہے، بڑا موٹا تازہ ہے، اس میں تو اتنا گوشت نکلے گا۔ پھر وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں انہوں نے تو 3-4 دن پہلے اپنے ڈیپ فریزر اور فریج جو ہے نا وہ پورا اس نے تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے فل کرنا ہے، بھرنا ہے، وہ پھر مہینوں اس کو کھاتے ہیں۔ تو یہ کیسی قربانی ہے کہ ہم نے خود ہی جانور لیا، خود ہی ذبح کیا، تھوڑا سا دے دیا لوگوں کو ارد گرد کو، اور باقی سارا اپنے ڈیپ فریزر میں رکھ کے نا اس کو پھر نکال کے کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا اس سے اللہ خوش ہو جائے گا، گناہ معاف کر دے گا؟ ہم کچھ تنقید نہیں کر رہے کہ نہ کریں، نہ ہمارے کچھ تنقید کرنے سے یا روکنے سے کسی نے رکنا ہے۔ یہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا چیزیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی نہ کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ جو آپ نے بنایا ہوا نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی اپنا جو نبی آخری جو نبی ہیں ان کی سنت نہیں بیچ میں لا رہے کوئی۔ اول تو سنت ہوتی ہے اللہ کی ہے، کسی نبی کی ذاتی سنت ہوتی ہی نہیں، سنت تو اللہ کا قانون ہوتا ہے نا۔ تو اب قربانی لینے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، وہاں پر ادھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی قیامت تک کے لوگوں کے وہ خاتم النبیین وہ ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو وہ سنت ابراہیمی اس کو لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ تو پھر اس سے پہلے قربانی نہیں ہوتی تھی، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا قربانی کا، تو اس سے پیچھے بھی تو انبیاء تھے، نوح علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا؟ آگے بھی ان کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم تک بہت سے انبیاء آئے، ان کو قربانی کا کیوں نہیں حکم دیا؟ دین تو اللہ کا ایک ہی چلا آ رہا ہے، یہ تو نہیں نا کسی نبی کو کوئی اور دین دے دیا، کسی کو کوئی اور دین دے دیا۔ وہ تو کہتا ہے کہ شریعت بھی ہم بنا کر دیتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، دین بھی ہم نے دیا وہ بھی ایک ہے، کتاب کا جو بنیادی ماخذ ہے نا دین کا وہ بھی ایک ہے۔ ہاں کتاب کے اندر جو تاریخی واقعات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ ہر انبیاء کے دور کے لحاظ سے ان میں واقعات کے لحاظ سے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان میں اصل چیز جو کتاب اللہ میں ہے وہ تو دین ہے نا، دین ایک ہی تھا۔ وہ چاہے نوح علیہ السلام کو دیا گیا، چاہے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، موسیٰ کو دیا گیا، ہارون علیہ السلام کو کسی کو بھی آخری نبی محمد علیہ السلام کو دیا گیا، دین تو ایک ہی تھا۔ تو ہر نبی کے جو اس دور کے جو حالات تھے وہ تو مختلف ہونے تھے، وہ جن کا ذکر آیا، جن کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے، یعنی اس دور کی جو تاریخ ہے اس لحاظ سے اگر کوئی واقعات آ رہے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی مختلف ہی ہوں گے، لیکن دین تو ایک ہی تھا نا۔ یہ تو نہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور شریعت دی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور شریعت دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں آپ نے سمجھنی۔ تو ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اچھا جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر ظاہر اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، مذہبی پیشواؤں نے، مختلف مسالک نے، مذاہب کے اندر یہ چیز ہوئی کہ قربانی کو عبادت قرار دیا گیا، کہ قربانی عبادت ہے۔ اب قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ قربانی عبادت ہے، نہ قربانی ہے نہ قربانی کو عبادت کہا گیا ہے، نہ قربانی کا کوئی حکم ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے نا کہ
ضرورت کے وقت جانور ذبح کرو تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست ہو، جیسے حج کا موقع ہے وہاں پر کہا۔ تو ان لوگوں کے کھانے کے لیے وہ ہدیہ اور کلائدہ بھیجو۔ ہم نے بتایا کہ ہدیہ اور کلائدہ کیا ہوتا ہے، وہ بھیجو، خود نہیں جا سکتے تو بھیجو تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست ہو۔ بات تو اتنی ہو رہی، اب انہوں نے قربانی بنائی، قربانی سے پھر قربانی کو عبادت بنایا، اللہ کی عبادت۔ عبد سے عبادت کا لفظ ہے نا، عبد کا مطلب تو محکوم ہونا ہے، اللہ کے حکم کا غلام ہونا ہے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے غلام ہیں ہی نہیں، نام کے ہیں، بس کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کام تو ہم اپنی مذہبی پیشواؤں کی ان کے عقیدوں اور مسالک کی روح سے کر رہے ہیں نا، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے مطابق چل رہے ہیں نا، اللہ کے بندے نہیں ہیں ہم۔ لفظی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دین کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی حد تک دعویٰ ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ اب عبادت بنائی، قربانی عبادت بن گئی، اب پھر ہی اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے سنت ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے مستحب ہے۔ اب کہاں مستحب کہاں فرض؟ چلے واجب اور فرض تو نزدیک نزدیک آ گئے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ تو بالکل الٹ چیز ہوگی۔ فرض اور چیز ہوتی ہے، مستحب اور چیز ہوتی ہے۔ یہ مستحب بھی مذہب کی اصطلاح ہے، قرآن کی تو اصطلاح ہی نہیں ہے مذہب۔ یہ چیز سمجھ نہیں ہے، انہوں نے بنائی ہے کہ یہ وضو میں اتنی چیزیں فرض ہیں، اتنی سنت ہیں، نماز میں یا فلاں چیز میں اتنی واجب ہے، اتنی سنت ہے، یہ فلاں، یہ سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ یہ ساری مذہبی اصطلاحات ہیں، قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے یہ نئی بات ہوگی، ہم نے تو پہلی دفعہ سنی کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں، خود دیکھ لیں نا، قرآن پڑھ لینا، قرآن کی عربی سے کوئی لفظ تو لے آئیں کہ جہاں پہ یہ چیز ہو۔ یہ اصطلاحات انہوں نے بنائی ہیں، مذہب کی اصطلاحات انہوں نے بنائی ہیں، جیسے طلاق مغلظہ، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ جی ہو جائیں گی لیکن وہ مغلظہ ہوں گی، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں وہ طلاق مغلظہ ہوگی، فلانی طلاق بائن ہوگی، فلانی، یہ انہوں نے اصطلاحات بنائی ہیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم قربانی پہ اور حج پہ رہیں گے۔ تو ابھی تک تو ان کا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، قربانی عبادت ہے۔ آگے اختلاف ہے، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ پھر اس میں اختلاف ہے قربانی کے جانور، خصی نہیں کرنا وہ عیبدار ہے، خصی نہیں کرنا وہ عیبدار ہے، یہ شیعوں کے ہیں۔ سنیوں کے ہاں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پیشاب پیتا ہے، وہ بکرا جو ہوتا ہے اس کے گوشت میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ گھر میں آپ پکا رہے ہو تو وہ آگے کچھ گھروں تک اس کی بدبو جاتی ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے پھر جو اہل سنت ہیں وہ خصی بکرا کرتے ہیں، وہ کاٹ دیتے ہیں اس کا عضو، جس سے وہ بکرا پیشاب نہیں پی سکتا، تو اس سے پھر اس کے گوشت میں سمیل نہیں آتی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، تو ان کی یہ بحثیں ہیں۔ خود یہ جتنے مرضی عیب والے کام کریں، لیکن جانور جو قربانی والا نا اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، خصی کرائیں گے تو وہ عیب ہو جائے گا۔ یہ ان کی بحثیں چل رہی ہیں۔ پھر قرآن کے اندر یہ جانوروں کی تفصیل ہی نہیں ہے، یعنی قرآن کے اندر جب وہ کہا نا قربانی کا جیسے حکم نہیں، ویسے قربانی کے سے ریلیٹڈ جانوروں کی کوئی وہ قسمیں بھی نہیں بیان کی گئیں کہ گائے، بھینس، بیل، یا یہ جو بکرا، چھترا، دمبا، مینڈا، لیلا، کچھ نہیں۔ یہ بھی انہوں نے خود بنائی ہیں، قرآن میں کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ چلو کچھ بناتے تو قرآن سے کوئی نہ کوئی چیز تو لاتے۔ نہ قربانی کا لفظ ہے، نہ قربانی کا حکم ہے، نہ قربانی کے اوپر جو جانور انہوں نے تفصیل بنائی ہے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے نا کہ تم خود ہی لکھتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اس طرح اللہ کی شریعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر۔ اس میں پھر انہوں نے کیا کیا
کہ اوپر سے تو وہ آیا مینڈا، کوئی مینڈا کہتا ہے، بکرا بھی کوئی نہیں کہتا، وہ آیا۔ چھترا کہاں سے آ گیا، پھر بکرا کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو مینڈا تھا، چلو مینڈے کی کرو نا۔ تو باقی جانوروں کی کیوں شامت آئی ہوئی ہے؟ وہ ایک مینڈے کی روایتیں بنا کے وہ اوپر سے اترا، یعنی یہاں 45 ڈگری، یہ جو 45,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز اڑتا ہے، تو آپ اس کے دیکھیں اندر جو اس کے اندر LED چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ٹمپریچر۔ وہاں سے بکرا آتا اوپر سے، وہ مینڈا آ کے وہ آیا اور وہ ایک چٹان کے اوپر گھوم پھر رہا تھا، اندازہ لگائیں۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے وضع کی، اوپر کہاں سے وہ مینڈے آ گئے جو اوپر سے آئے؟ اس طرح جنت اسی زمین کے اوپر قرآن بتا رہا ہے، اوپر کہاں سے جنت آ گئی؟ اوپر تو کرے ہیں، سورج اتنا دہکتا ہوا کرہ، مریخ اتنا دہکتا ہوا سیارہ، تو اوپر تو یہ سیارے آگ ہی آگ ہیں، اور زمین کے اندر بھی آگ ہے، اوپر بھی اتنے سیارے جو ستارے جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اتنا درجہ حرارت خارج کر رہے ہیں، اور آگے ان سے نیچے یعنی زمین سے اوپر -50 ڈگری سینٹی گریڈ، وہاں پہ آکسیجن بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جاندار ایک مینڈا جو ہے وہ کیسے وہ صحیح سلامت وہ آ گیا اور وہ چٹان پہ گھوم رہا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آگے ہم جو آیت بیان کریں گے، وہ آیات سورہ صافات کی، وہاں پر تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ اسماعیل تھے یا ان کے بیٹے اسحاق تھے، کوئی ذکر نہیں۔ تو انہوں نے یہودیوں نے کہا اسحاق علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا یہ جو ہمارے مسلم ہیں وہ کہتے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام پیدا ہو، انہوں نے پھر اسماعیل کا نام لے لیا۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو ان کے بیٹے کا ذکر ہے، بیٹے کا لفظ آ رہا ہے، یہ نام نہیں آ رہا۔ اب اس کے اوپر اختلاف ہے کہ اسحاق تھے یا اسماعیل تھے، اس اختلاف کے اوپر کتابیں بھری پڑی ہیں، مناظرے، کتابیں، بحث، مباحثے۔ جانوروں کے اختلاف کے اوپر بھی ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہ خصی ہے، یہ عیبدار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ دوندا ہے، یہ دوندا نہیں ہے، اس کی قربانی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے شریعت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ جو چیز جیوز نے کی وہی ہم نے کی، ہمارے مسلمانوں، تو وہ رائج ہے۔ اب ہمارا جتنا بھی عمل ہے وہ ہمارے مذہبی علماء کی لکھی ہوئی شریعتوں، ان کے فقہوں کے اوپر ہے، کتاب اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اجر جو ہے اللہ سے تو نہیں ملے گا۔ ایک چیز جس کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں اسی سے مل سکتا ہے نا، یہ دے نہیں سکتے، یہ خدا تو ہے نہیں کہ ہمیں کوئی اجر دیں۔ اجر تو اللہ سے ہی ملنا ہے نا، جب ہم اللہ کے احکام کے مطابق کوئی کام کریں گے۔ تو اللہ کے احکام کے مطابق تو ہم کوئی کام نہیں کر رہے، نہ صلاۃ ادا کر رہے ہیں، اس کو ہم نے نماز بنایا، ٹھیک ہے۔ جو صلاۃ یعنی دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں، جس کے جو بھی فریضہ ہے وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس کو ادا کرتا ہے، تو یہ صلاۃ ہے۔ اس میں یہ جو نماز یا اس کا جو اجتماع ہے نا، یوں کہہ لیں، کیونکہ نماز کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں، جس میں گیدرنگ ہوتی ہے، وہ جو اجتماع ہے نا صلاۃ کا، وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ورنہ تو ہر کام جو اللہ کے احکام کے مطابق، ہر ڈیوٹی جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے کی جائے وہ صلاۃ ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے نماز میں کنورٹ کر دیا، ورشپ میں، پوجا پاٹ میں۔ ایسے ہی زکوٰۃ تھی، اس کو ہم نے 2.5% بنا دیا اہل سنت نے، اور اہل تشیع نے خمس یعنی 5واں حصہ بنا دیا۔ صیام تھا، اس کو صرف ہم نے فاسٹنگ بنا لیا، صبح سے لے کے رات تک، شام تک بھوکا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی تربیت تھی نا، انسانی تربیت، وہ اس کا عنصر ہی ختم ہو گیا۔ تو ہم تو
اپنے اپنے آباء و اجداد اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں، کتاب اللہ کے اوپر نہیں چل رہے، تو پھر اللہ سے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں آپ کے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ الصافات۔